سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو ہمارا سلام۔ اس کے بعد ہم پیش کریں گے تصوف کی روشنی میں اپنا کلام۔ آئیے تو ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں سرزمین کربلا پر امام حسین علیہ السلام کا آخری سجدہ۔ سماعت فرمائیں۔ شیطان کربلا میں کھڑا حضرت امام حسین پاک کا آخری سجدہ دیکھ رہا تھا۔ ناظرین توجہ چاہوں گا کہ شیطان کربلا میں کھڑا حضرت امام حسین پاک کا آخری سجدہ دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، تیرے خدائی کو غور سے تو آج دیکھا ہے۔ اے خدا، تیرے خدائی کو غور سے تو آج دیکھا ہے، کہاں معلوم تھا نور عالم ایسے ہوتے ہیں۔ اے خدا، سجدے سے انکار کبھی نہ کرتا، گر مجھ کو پتا ہوتا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں۔ گر مجھ کو پتا ہوتا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں۔ حسین آج بھی رہنمایان انسانیت کی فہرست میں بلند مقام کے مالک ہیں۔ نوٹ: سرزمین کربلا پر خدا کے لیے وہ نماز کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ تحفظ حرمت انسانیت کے لیے وہ جہاد کا سجدہ ہوا۔ جیسے قول صادق ہے کہ حرم کی پاشبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی، کہ اب خاک زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے۔ پس دور جاہلیت اول میں حضرت محمد صلی اللہ کے ظہور سے انسانیت کی قدر و منزلت ہوئی، وہ سجدہ اول ہوا، اور دور جاہلیت ثانی میں انسانیت کی حرمت کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت گویا آخری سجدہ ہے۔ چونکہ عصر معنی زمانہ اور بوقت عصر سے مراد زمانہ آخر اور شہادت معنی گواہی دینا، اس لیے عرف عام عصر کا آخری سجدہ مشہور ہوا۔ خلاصہ یہ کہ سارے انسانیت کے اول رہنما حضرت محمد صلی اللہ اور آخری رہنما حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے علم عمل کی تکمیل فرما کر بقول قرآن قاف ہے یہ عین شاد ذکر رحمت کے مطابق سرزمین کربلا میں بوقت جمعہ بروز عاشورہ محرم کو آخری سجدہ سے رحمت کے تذکرہ کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اگر حسین نہ ہوتے تو ختم تھا اسلام، کہ کشتی دیر سے ٹھہری تھی نہ خدا کے لیے۔ از ماتھور لکھنوی۔ پس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی یوم شہادت، یہی دو سجدے ہیں۔ ان دونوں سجدوں کی تعمیل کر لینے کے بعد اس قول کی تعمیل ہوگی کہ فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور مقبول بارگاہ ہوئے، اور معلم اول نے سجدہ کو نہیں تسلیم کیا، اور معلمان اخرى آخری سجدہ کو نہیں تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ مگر امت محمدیہ کے لیے دونوں سجدے لازم و ملزوم ہیں۔ جیسے ایک رکعت نماز میں ایک رکوع اور دو سجدے ہوتے ہیں، اگر ایک رکوع میں ایک ہی سجدہ کیا جائے تو رکعت کی تکمیل نہیں، نماز ناقص رہے گی۔ اس لیے ایک رکعت میں دو سجدے یعنی ایک رکوع ایک اسلام کی تصدیق ہے، اور دو سجدے گویا اول اور آخر سجدوں کی تصدیق ہے، تب نماز کامل ہوتی ہے۔ یعنی اول سجدہ محمدیت ہے اور آخری سجدہ حسینیت ہے۔ بغیر حسینیت کے محمدیت کی تکمیل نہیں، کیونکہ کوئی رہنما اپنے قوم کے لیے نمونہ ہوتا ہے، اسی نمونے پر قوم عمل کرتی ہے۔ لیکن تحریک محمدی میں ہر ساتھی وہ صحابی ہم جنس و ہم خیال نہ تھے کہ وہ ابھی جلد ہی کفر و جہالت سے نکل کر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے دل و دماغ ابھی مطلق منور نہیں ہوئے تھے، لہٰذا وہ بعض اوقات پیغمبر کی باتوں پر اپنی بات اونچی رکھنا چاہتے تھے، جبکہ قرآن متنبہ کرتا رہا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی بات کو اونچی نہ کرو پیغمبر کی باتوں سے۔ از قرآن بعض اوقات حکم دولی اور گستاخی کر بیٹھتے تھے۔ از حدیث بعض اوقات منصوبہ پیغمبر میں رکاوٹ ڈال دیتے تھے۔ از حدیث بعض اوقات دشمنوں کے نرگے میں پیغمبر کو چھوڑ کر غیر حاضر ہو جاتے تھے، جیسے جنگ احد اور جنگ حنین۔ کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، از بقول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ کچھ لوگ منافق تھے، از بقول حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ پس ایسے صحابہ کرام جو ہمدرد و ہم خیال پیغمبر نہ تھے، ان کے عمل وہ کردار کا نمونہ کارآمد نہیں ہوگا۔ مگر تحریک حسینیت میں ہر صحابی وہ ساتھی صاف طینت روشن خیال ہم جنس و ہم خیال تھے، کوئی ساتھی حسین کا غیر نہ تھا۔ کسی ساتھی نے زبان درازی کی، کسی ساتھی نے
نہ زبان درازی کی، نہ حکم عدولی و گستاخی کی، نہ منصوبہ حسین میں کوئی رکاوٹ ڈالی، اور نہ بوقت نرگہ حسین کو چھوڑ کر غیر حاضر ہوئے، اور نہ کوئی مرتد و منافق ہوا اور نہ منافق رہا۔ سب ہم جنس حسین علیہ السلام اور سبھی ایک جان تھے، اور سبوں نے آخری سجدہ کو تسلیم کیا۔ جیسے جسم انسانی میں اس کے 72 اعضاء ہم جنس ہوتے ہیں، اسی طرح ہر ساتھی اعضائے حسین تھا، اس لیے حسینیت سے محمدیت کی جلوہ گری ہوئی، جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین۔ بس حضرت امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدہ کی یہ عظمت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی تصدیق ہوئی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس کا نمونہ صرف امت محمدیہ کے لیے ہی نہیں، ساری انسانیت نمونہ پر عمل کر رہی ہے، اور ہر قوم و مذہب کے اہل قلم فخریہ طور پر مدح سرائی لکھتے جا رہے ہیں۔ جیسے پنجابی سردار کرتار سنگھ MLA بی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پٹیالہ لکھتے ہیں کہ حسین انصاف، پریم اور قربانی کے دیوتا ہیں۔ پارسی دستور کے سرو مہا کیتھوا پیشوائے اعظم پارسی لکھتے ہیں کہ دنیا اخلاق مذہب اور صداقت سے ناآشنا رہتی حسین نے اپنی قربانی سے سب کو جگا دیا۔ عیسائی ڈاکٹر کرسٹوفر مشن اسپتال بمبئی لکھتے ہیں کہ حسین نے اپنی ماں اپنے بچوں کی جان صرف حق کے لیے قربان کر دیا۔ عیسائی فرقہ ان سے جتنی محبت کرے کم ہے۔ ڈاکٹر میسور مارمی جرمن مورخ لکھتے ہیں کہ کربلا میں حسین کا ہر کارنامہ عقلوں کو متحیر کرتا ہے۔ آپ کا واقعہ عالمانہ، حکیمانہ اور سیاسی حیثیت کا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ بنو امیہ ہر حال میں بنو ہاشم کو نابود اور محمدیت کو منزل کریں گے۔ مسٹر FJ گولڈ لندن لکھتے ہیں کہ حسین نے اپنی زندگی اور موت دونوں کے ذریعے دنیا کو مسخر کر لینے کی مثال پیش کی۔ جیمز کارکرن مصنف تاریخ چین لکھتے ہیں کہ کس کے قلم کو قدرت ہے کہ امام حسین کا حال لکھے۔ ان پر بہادری کا خاتمہ ہو چکا، ان 72 تنوں کو 8 قسم کے دشمنوں نے تنگ کیا مگر قدم نہ ہٹا۔ پروفیسر بسمبر ناتھ سکسینہ MA حیدرآباد سندھ لکھتے ہیں کہ محمد اور حسین اگر تاریخ اسلام سے ان دو ناموں کو نکال دیا جائے تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا۔ اسلام 2 الفاظ علم و عمل کا مجموعہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم تھے اور حسین عمل ہے۔ مسٹر گوکھلے مرحوم صدر انڈین نیشنل کانگریس نے تحریر فرمایا کہ حسین اپنی شہادت سے اسلامی اصولوں کو اجشر تو زندہ نہ کرتے تو وہ سب برائیاں جو دور امیہ میں پھیل گئی تھی مذہب کے نام سے عوام میں رواج پکڑ لیتی۔ مورخ واشنگٹن اورنگ لکھتے ہیں کہ حسین علیہ السلام سمجھے کہ میرے بیعت کر لینے سے ہی تمام ناجائز افعال سنت ہو کر رواج پا جائیں گے، اس لیے نہایت ایمانداری اور جوانمردی سے تمام مصیبتوں کا مقابلہ کیا۔ مسٹر پریم ایل پیٹر یوگوسلاویہ لکھتے ہیں کہ حسین کی سیرت سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ صداقت کی حمایت کے لیے ہم کو ہر وقت آمادہ رہنا چاہیے۔ ہر مہاراجہ ہولکر اندور لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ اگر تمام جگہ ہونے لگے تو دنیا کے تمام قوموں اور مذہب میں اتفاق ہو جائے۔ جناب آنند میاتھر لکھتے ہیں کہ اگر حسین کی سیرت سے آج کے مسلمان صحیح طور سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں تو مسلمانوں کے باہمی جھگڑے ہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کے مقابلے بھی سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور پنڈت ویاس دیو مشر لکھتے ہیں کہ دنیا واقعہ کربلا سے سبق حاصل کرے گی۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا جبکہ حسینیت ہی ہر شخص کا مذہب ہوگا، اور سریمان مہاکوی جوش ملی آبادی نے فرمایا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ پس مندرجہ بالا ہر قوم و مذہب کے ایمان و عقیدت کی تقریرات سے بھی بخوبی ثابت ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدہ سے ہی اسلام کی تکمیل ہوئی۔ فقط سمن نیازی، جہانگیر منظر، حیدر مئو، گونڈا، اودھ۔ دور جاہلیت بشکل وہابیت۔ سعودی اخبار اور کتابوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہابیت میں جاہلیت کے اثرات اب تک موجود ہیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جو رسول دشمنی کی جا رہی تھی وہ سلسلہ اب تک ختم نہیں ہوا۔ گو کہ ایک ایسا بھی وقت آ گیا تھا کہ زمانہ جاہلیت کے کچھ لوگ مجبور ہو کر اپنے سیاسی مکر و فریب سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مسلمان اور صحابی بھی کہلائے مگر ان کے دلوں میں وہ رسول دشمنی بھی باقی رہی جو حدیثوں اور تواریخوں سے آج بھی ثابت ہے۔
جیسے معاویہ کا بیٹا یزید جو صحابی کا بیٹا اور مسلمان تھا، نماز پڑھتا اور خدا کو مانتا تھا، اس نے آل رسول کے خاندان کو میدان کربلا میں بے آب و دانہ کٹوا دیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر مبارک کو سامنے رکھ کر اعلان کر رہا تھا کہ وہ بزرگ جو جنگ بدر میں مارے گئے اگر وہ آج ہوتے اور دیکھتے تو خوش ہو کر کہتے کہ یزید تیرا ہاتھ مضبوط رہے کہ کیسا اچھا بدلہ لے لیا، اور کہا کہ حضرت محمد نے محض ملک گیری کے لیے ایک ڈھکوسلا بنایا تھا کہ میں پیغمبر ہوں، فرشتہ آتا ہے وہی لاتا ہے۔ یزید کے اس اعلان سے ثابت ہو جاتا ہے کہ بنو امیہ والے مجبور ہو کر مسلمان ہو گئے تھے، مگر ان کے دلوں میں بنو ہاشم سے خاندانی دشمنی اور اسلام سے قطعی دشمنی باقی تھی۔ اس لیے جنگ بدر میں اسلام کے مخالفین مارے گئے کفار و مشرکین عتبہ سیبہ وغیرہ کے روح کو مخاطب کر کے فخر کر رہا تھا کہ اگر آج وہ ہمارے بزرگ ہوتے تو دیکھ کر خوش ہوتے کہ یزید تم نے بنو ہاشم سے کیسا اچھا بدلہ لے لیا۔ اور حضور سرکار دو عالم کے روح پاک کو مخاطب کر کے لعنت و ملامت کر رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبری نہیں ملک گیری کے لیے ڈھکوسلا تھا، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد یزید نے مسلم بن عقبہ کو کمانڈر بنا کر مدینۃ النبی پر حملہ کرنے کو بھیجا، جبکہ مسلم بن عقبہ نے ہمدردان رسول قوم انصار کا قتل عام کیا۔ جنگی تعداد 10,000 بتائی جاتی ہے، جن کی تعداد 10,000 بتائی جاتی ہے، اور مسلم بن عقبہ کے فوجوں نے انصار عورتوں سے کھلے عام حرام کاریاں کی۔ ان میں جو ناجائز حملہ ہوئی صرف ان کی تعداد 1,000 بتائی جاتی ہے۔ از حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اور مسجد نبوی میں فوجی گھوڑے اور کھچر باندھے گئے اور روزہ اطہر کی بے حرمتی کی گئی تاکہ محمدی اسلام کی عظمت گھٹ جائے۔ مذکورہ بالا حادثات سے اچھی طرح ثابت ہے کہ بنو امیہ کے عقیدہ اور کردار میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، جیسے زمانہ جاہلیت میں تھے، مسلمان ہونے کے بعد بھی وہی عقیدہ و مذہب رہ گیا، جبکہ بنو امیہ برصد اقتدار ہوئے تو زمانہ جاہلیت یا قدیم عقیدہ و مذہب کو بزور طاقت اسلام میں داخل کر دینا چاہا اور دنیا کے سامنے یہ مشہور کر دیا کہ ہم کل مسلمان ایک ہیں۔ جی ہاں تو ناظرین، اور آگے کا مضمون اگلے ایپیسوڈ میں سماعت فرمائیں گے۔ ہاں تو ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تصوف کی روشنی میں لے کر تازیہ کی حقیقت، امام حسین علیہ السلام کا سرزمین کربلا پر آخری سجدہ، اور آخر میں آپ کا نیازمند خادم اور بھائی آپ تمام ناظرین سے عزیزانہ گزارش کرتا ہے کہ ہمارے اس محمدی پیغام اور کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہر ایک محمدی پیغام آپ تک سب سے پہلے پہنچے اس کے لیے اپنے محمدی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جب یہ ہمارا محمدی پیغام اور کلام آپ کے دل میں اتر جائے تو کمنٹ میں لبیک یا حسین لکھ کر حسینی فیض حاصل کر لیں، اور عقیدت میں ڈوب کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا محمد۔ ہم پھر ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔